الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے ADA سیکنڈ پارٹ میں جو آپ کا آپشنل کا 100 نمبر کا پیپر ہے، اس میں پرشین اور فارسی کا جو پیپر ایک مشکل ترین پیپر ہوتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے 100 نمبر کا پیپر کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے، آپ کا پرشین کا پیپر اس کے ٹوٹل 100 مارکس ہے اور یہ ایزیلی 95, 98, 97, 96 تک آپ جا سکتے ہیں۔ اس کا ٹائم 3 گھنٹے ہے اور یہ آپشنل ہے، یعنی 100 اس کے مارکس ہیں۔ اس کا پہلا کوشچن، اس کے 2 جز ہوں گے، اس کا صرف آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ الف بے، یہ حکایات سعدی شیرازی ہے۔ گلستان سعدی کتاب ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو انہوں نے 40 سال مسلسل مجاہدے کے بعد ڈفرنٹ جگہ جانے کے بعد آپ نے اس میں سے آپ کے سلیبس میں صرف 20 حکایات ہیں، اس میں سے آپ نے 2 آپشن میں سے ایک کرنی ہے، اس کے 22.5 نمبر ہوں گے، ایک حکایت۔ اس کے بعد پھر دوسرا کوشچن الف بے، اس میں بھی حکایات سعدی شیرازی ہے، اس کے بھی 22.5 نمبر، یعنی 2 کوشچن اٹیمپٹ کریں تو 45 مارکس آپ کے بنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا کوشچن نمبر 3 اور 4، یہ علامہ اقبال کے پیام مشرق میں سے ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، آپ کی حالات زندگی اس کو بھی آپ دیکھیے گا، اور پیام مشرق اور اس کے جتنے بھی اس میں نظمیں ہیں ان کے خلاصے بھی یاد کیجیے گا، چونکہ 10 نمبر کا کوشچن ویسے بھی آ سکتا ہے۔ اس میں بھی نظم پاروں کا ترجمہ اور تشریح، یہاں صرف ترجمہ تھا، یہاں ترجمے کے ساتھ تشریح بھی ہے۔ AD پارٹ یعنی الف بے، اس کے بھی 22.5 نمبر ہوں گے۔ اسی طرح کوشچن نمبر 4، نظم پاروں کا ترجمہ تشریح الف بے، اس کے بھی 22.5 نمبر ہوں گے۔ یعنی آپ نے 2 جو نظمیں ہوں گی ان کے پیراگراف میں سے، نظم پاروں میں سے ایک ایک کرنا ہے ہر پورشن کا، تو آپ کے 45 مارکس بنتے ہیں۔ یہ آپ کے 45 90 مارکس بنے۔ یہ جو آخری کوشچن ہے، یہ ایک نوٹ لکھنا ہوتا ہے 10 نمبر کا۔ عموماً آ جاتا ہے کہ شریف الدین سعدی شیرازی کی حالات زندگی کے لیے، کبھی آ جاتا ہے علامہ اقبال کی حالات زندگی کے لیے، کبھی آ جاتا ہے کہ پیام مشرق کی ایک نظم ہے ہدی کا خلاصہ لکھیں۔ اس طرح کوئی نہ کوئی نظم کا خلاصہ بھی آ سکتا ہے، تو یہ 10 نمبر کا ہے۔ اس طرح آپ کے ٹوٹل 100 مارکس ہے۔ آپ کوشش کیجیے اس کو ٹائم پہ اٹیمپٹ کرنے کی۔ مثلا آپ کو یہ 10 نمبر کا جو کوشچن ہے، اس کو آپ کوشش کریں 15 منٹ میں کور کر لیں۔ آپ کے پاس 2 گھنٹے 45 منٹ بچتے ہیں۔ چونکہ پرشین اور فارسی ہے، سوچ کے لکھنا ہوتا ہے، اس کو آپ آرام سے 25 منٹ میں کریں۔ یہ صرف ترجمہ ہے، باقی جتنا ٹائم آپ کا بچے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، ترجمہ اور تشریح۔ کوشش کریں علامہ اقبال کی پیام مشرق میں جتنی بھی نظمیں ہیں، اس کے اندر آپ نے موسم بہار کی بات کی ہے، آپ نے ایک ہرن کی بات کو لے کر اس سے انسان کو حوصلہ دیا ہے، ہدی کے اندر اونٹ پہ بیٹھنے والا ساروان کیسے ایک نغمہ پڑتا ہے وہ بات کی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک نیچر سے ہیں، فطرت سے ہیں، مشاہد قدرت سے ہیں، اللہ کی تخلیقات سے ہیں۔ جب اقبال کی شاعری کو پڑھیں تو کائنات کے اس نظام اور سسٹم کو دیکھیں تو پھر آپ کو لکھتے ہوئے بھی آسانی ہوگی اور اس کا ایک ردم بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ تھوڑی سی کوشش کر کے انشاءاللہ کاوش کریں تو یہ اچھا پیپر اچھے انداز میں آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام طلباء کو اعلیٰ نمبر میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم BA آپشنل فارسی کی حکایت نمبر 7 پڑھیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی حکایت میں کوئی ایک سبق دیتے ہیں، ایک میسیج کنوے کرتے ہیں، اور آپ نثر اور نظم یعنی پوئٹری کا انداز بھی اپناتے ہیں اور نثر کے انداز میں بھی بات کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 7 ایک بادشاہ اور اس کے غلام کے حوالے سے ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، پادشاہ بغلامی عجمی در کشتی نشست۔ ایک بادشاہ اپنے عجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا، و غلام دیگر دریا را ندیدہ بود۔ غلام نے اس سے پہلے دریا کو نہیں دیکھا تھا۔ و محنت کشتی نیاز مودہ، اور وہ کشتی میں بیٹھنے کے حوالے سے اس مشقت سے نہ واقف تھا۔ گریہ اوزاری در نہاد، اس نے
زور زور سے رونا شروع کیا، چلانا شروع کیا۔ ولرزہ برندام مش افتاد، اور اپنے جسم پہ لرزہ طاری کیا، کانپنے لگ گیا۔ چند آنکھیں ملاطفت کردند، یہاں تک کہ اس کو ملامت کی گئی، اس کو سمجھایا گیا، لیکن وہ اس پر بھی باز نہ آیا۔ اب وہ بادشاہ جو کسی اجمی غلام سے کشتی کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا، اور غلام نے چونکہ دریا دیکھا نہیں تھا اور وہ کشتی کی عافیت سے آگاہ نہیں تھا، بس اب غلام رو رہا ہے خوف کی وجہ سے، اور جسم پر کپ کپی طاری ہے۔ اس کے ساتھ جتنی نرمی برتی گئی آرام نہیں آیا، یعنی جتنا اس کو سمجھایا جاتا بجائے کہ وہ سمجھنے کے، اور وہ روتا اور چلاتا۔ اسی حالت میں کہ بادشاہ نے یہ سارا کام دیکھا لیکن آرام نمی گرفت، اس نے آرام نہ کیا۔ وعیش ملک او، اور بادشاہ کا جو آرام تھا منقطع بود، وہ منقطع ہو گیا، بادشاہ کا آرام خراب ہو گیا۔ چارہ ندانستند، وہ اس چیز کو اچھے طور پر نہ دیکھ سکا، یعنی بادشاہ کا آرام خراب ہو گیا اور بادشاہ اس سے بڑا پریشان تھا۔ حکیم دراں کشتی بود، ایک دانا اور سمجھدار اس کشتی میں موجود تھا۔ ملک را گفت، اس نے بادشاہ سے کہا، اگر فرما دہی، اگر آپ اجازت دیں، من او را بطریق خاموش گردانم، ایک طریقے سے میں اس کو خاموش کروا سکتا ہوں۔ گفت، غایت لطف و کرم باشد، اس نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک طریقے سے اس کو خاموش کروا سکتا ہوں۔ بادشاہ سلامت جو پہلے ہی اس کے اس معاملے میں پریشان تھا، تو اس نے اس کو کہا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ اس کو چپ کروا دیں، چونکہ بادشاہ تو پہلے سے تنگ تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت کے اندر مزید اس غلام کے بارے میں یوں ذکر فرماتے ہیں کہ جس وقت بادشاہ کی طرف سے اجازت مل گئی، اور بادشاہ سے اجازت ملنے کے فوری بعد اس نے ایک کام یہ کیا، بفرمود، وہ دانا کہتا ہے، تا غلام را بدریا انداختند، غلام کو اٹھاؤ اور دریا میں پھینک دو۔ پھینک دیا گیا۔ بارے چند غوطہ خورد، اس نے پانی میں غوطے لگائے، جب پانی میں ڈوبا پس مویش گرفتند و پیش کشتی آوردند، اس کے بال پکڑے اور اس کو کشتی کے قریب کیا۔ بدو دست در سکان کشتی آویخت، اس نے کشتی کے پیچھے سے دو پھٹے پکڑے اور لٹکتا رہا۔ چوں برآمد، جب وہ باہر آیا، بگوشائے بنشت، اور ایک گوشے میں بنشست، ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گیا۔ وہ قرار یافت، اب اس کو قرار آ گیا۔ ملک را عجب آمد، بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ پرسید، وہ پوچھتا ہے، درینچ حکمت بود، اے دانا درینچ حکمت بود، اس میں کیا حکمت ہے؟ گفت، اس دانا نے کہا، از اول محنت غرق شدن نہ چشیدہ بود، اس نے ڈوبنے کی لذت کو چکھا نہیں تھا، ڈوبنے کی محنت کو چکھا نہیں تھا۔ وہ قدر سلامت کشتی نمی دانست، اور یہ کشتی کی عافیت کو بھی نہیں سمجھتا تھا۔ ہم چنی قدر عافیت، اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ کشتی تو عافیت دینے والی ہے۔ کسے دانت کے بمصیبت گرفتار آیت، جب تک کہ کوئی شخص اس تکلیف کے اندر خود مبتلا نہ ہو۔ لہذا جب اس نے اس کشتی کے اس تمام چیزوں کو دیکھا نہیں، چکھا نہیں، اس کو پتہ نہیں تھا، اس لیے یہ شور مچا رہا تھا۔ اس کو اس کی عافیت کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں تھا۔ جو کسی مصیبت میں گرفتار ہی نہ ہو، اس کو کیا پتہ کہ ڈوبنے کی تکلیف کیا ہے اور کشتی کی سلامتی کیا ہے۔ شیخ سعدی یہاں ایک شعر لکھتے ہیں، اے سیر ترا نانے جویں خوش نماید، معشوق منست آنکے نزدیک تو زشت است۔ اے پیٹ بھرے شخص، تجھے جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی۔ اے سیر، اے پیٹ بھرے ہوئے، ترا نانے جویں، تیرے لیے جو کی روٹی، خوش نماید، تیرے لیے اچھی نہیں۔ معشوق منست آنکے نزدیک تو زشت است،
جو چیز تیرے نزدیک بدصورت ہے وہ میرے نزدیک خوبصورت ہے۔ حوران بہشتی را دوزخ بود آراف، جنت کی حوروں کے لیے تو آراف بھی دوزخ ہے۔ آراف اس جگہ کو کہتے ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جن کے اعمال برابر ہوں گے وہ جنت اور جہنم کے درمیان والی جگہ آراف میں ہوں گے۔ لیکن حوران بہشتی کے لیے تو وہ بھی جہنم ہے۔ حوران بہشتی را دوزخ بود آراف، ان کے لیے تو آراف بھی دوزخ ہے۔ از دوزخیاں پرس کے آراف بہشت است، دوزخیوں سے پوچھو وہ کہیں گے کہ آراف بھی ہمارے لیے جنت ہے۔ فرکست میان آنکھ یارش دربر، بآنکھ کے دو چشم انتظارش بردر۔ یہ فرق ہے کہ انسان کی آنکھیں دروازے پر ٹکی رہیں، کہ وہ دو آنکھیں دروازے پر ٹکا کر اپنے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے یار کے لیے دروازے پہ آنکھ لگا کے بیٹھا ہے اس کے انتظار میں اور فرقت میں بہت سا فرق ہے۔ یہ آپ نے اس انداز میں تیار کرنی ہے